کہا یار ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ مسافر بڑا سمجھدار جناب تھا تو اس نے پوچھا کہ اے علاقہ والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو اس علاقہ سے گزر کر آگے جانا ہے۔ تو وہ علاقہ والے کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، ہمارے علاقے کا قانون ہے، قاعدہ کلیہ ہے، یعنی سال کی پہلی تاریخ کو جو بندہ ہمارے علاقہ کی حدود سے گزرتا ہے لہذا ہم ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر دیتے ہیں ایک سال بھر کے لیے۔ لہذا اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں کہ آپ کا عالیشان محل ہے، اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز موجود ہے، اب آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں وہ ہم کریں گے۔ وہ مسافر بڑا سمجھدار جناب تھا، وہ سوچنے لگا کہ یار پہلا بادشاہ کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ تو وہ علاقہ والے کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت چلو ہمارے ساتھ۔ بادشاہ اس مسافر، وہ بادشاہ بن گیا تھا، اس بادشاہ کو محل کی بیک سائڈ پہ لے کے وہاں پر ایک دروازہ تھا، وہاں پر بادشاہ کو کھڑا کر کے دروازہ کھول کے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جو پہلا بادشاہ ہے نا ہم کو یہاں لا کر کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا لگا دیتے ہیں اور وہ نیچے گرتے ہی مر جاتا ہے یا جو جنگلی درندے ہیں اس کو کھا جاتے ہیں۔ جس وقت اس مسافر نے، اس بادشاہ نے اس دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھا نا تو اس بادشاہ کو کئی جنگلی جانور نظر آئے، کئی پوشیدہ ہڈیاں پرانیاں انسان کی کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کوئی انسانوں کا پنجر پڑا ہوا ہے تو کئی ٹانگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ بادشاہ سوچنے لگا تو ٹھیک ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو قوم کہنے لگی بادشاہ سلامت حکم آپ کا، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو چیز میسر ہوئی وہ میں آپ کو دیتا رہوں گا۔ زندگی جس وقت بادشاہ سلامت نے وہاں شروع کی تو بادشاہ سلامت نے کہا اچھا بات یہ ہے، یہ جو محل کی بیک سائڈ پہ دروازہ ہے یہاں سے لے کر جہاں تک نظر جاتی ہے، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک صفائی کروا دی جائے۔ تو وہ قوم صفائی مصروف ہو گئی اور بادشاہ نے کہا جہاں تک نظر جاتی وہاں پر ایک عالیشان محل بنا دیا جائے اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز موجود ہو۔ تو وہ قوم صفائی میں شروع ہوگی، محل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو ادھر بادشاہ جو چیز میسر ہوئی اپنی قوم کو دیتا رہا، جس طرح ہم کھڑا نام کا ہے یہ چیز میسر ہوئی اپنی قوم کو دیتا ہے، وہ بادشاہ یہ چیز میسر ہوئی اپنی قوم کو دیتا ہے۔ جس وقت محل کا تعمیر کا سلسلہ مکمل ہوا، صفائی ہو گئی، ایک سال کا آخری دن آیا، وہ بادشاہ سلامت جو ہے محل کی جو بیک سائڈ پہ دروازہ تھی وہ آگے کھڑا ہوا آخری دن، اس انتظار میں کہ قوم اب آئے گی مجھے پیچھے سے دھکا دے گی اور میں نیچے گرتے ہی اپنے محل میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کا انتظام کر دیا ہے، قوم نے پہلے درس دیتا سی کہ پہلے میرا سال کو حکومت کرنا نا انہوں سے دھکا دے دیں گے اور پہلے کہ مار جاتا ہے اپنے دربار سے یا کہ نہیں دے پائے۔ تو بادشاہ بڑا سمجھدار جناب تھی، وہ بادشاہ اس دروازے پہ ساری رات قوم کی انتظار میں رہا کہ ابھی قوم آئے مجھے دھکا دے گا، میں نیچے سے گرتے ہی اپنے محل میں چلا جاؤں گا۔ ساری رات جب صبح ہوئی تو قوم میں سے کوئی آدمی نہ آیا، کوئی شخص نہ آیا۔ وہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ اے میری قوم، یہ تمہارے علاقے کا یہ قانون تھا، قاعدہ کلیہ تھا کہ سال کی آخری تاریخ کو پہلے بادشاہ کو اس دروازے پہ کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا لگا دیتے ہیں۔ میں ساری رات سے انتظار میں رہا، تم میں سے کوئی شخص نہیں آیا۔ تو وہ قوم کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ پہلے بادشاہ جو بھی آیا کرتا تھا وہ صرف اور صرف سال بھر کی حکومت نبھانے کے لیے آیا کرتا تھا، آپ نے تو سال بھر کی حکومت کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کی کہ آخر میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ دوستو زندگی ایک بادشاہ کی طرح ہے،
یہ سانو سوچنا نہیں چاہیے کہ آج کے لیے زندگی گزارنے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کے باوجود یہ سوچتے ہی نہیں کہ آخر میں ساڈا کی ہونا ہے، ساڈا انجام کی ہے، اللہ کے بندے اور نہیں ہو سکے۔ یہ رب کائنات کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا۔